بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مومنین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نئے فرمان کے ساتھ حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولا امیر المومنین کے نام کچھ وصیتیں ہیں۔ ان وصایا میں سے ایک وصیت فرمایا یا علی من لم تنتفع بدینہ ودنیاہ فلا خیر لک فی مجالستہ۔ فرمایا یا علی، جس شخص سے دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، اس کی صحبت اور اس کی ہم نشینی سے بچو۔ جس بندے کی جس انسان سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ کوئی دین کا فائدہ، تو فرمایا اس کی دوستی سے بچو، اس کی صحبت، اس کی ہم نشینی سے بچو، اس لیے کہ اس میں رسول اللہ فرماتے ہیں تیرے لیے کوئی خیر نہیں ہے، تیرے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ وَمَن لَمْ يُوجِبْ لَكَ فَلَا تُوجِبْ لَهُ وَلَا كَرَامَةٌ، اور جو شخص تمہارے حق کی رعایت نہیں کرتا، تم بھی اس کے حق کی رعایت نہ کرو اور نہ ہی اس کو محترم جانو۔ نبی کریم نے اس حدیث مبارک میں ایک دوستی کا جو ہے وہ معیار بتایا ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے لوگ اگر تمہیں کوئی دنیاوی فائدہ پہنچا سکتے ہوں تب دوستی ہو، یا تمہیں آخرت کا فائدہ پہنچا سکتے ہوں تب دوستی ہو۔ جو دین و دنیا میں تمہارے لیے سود مند نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم نشینی، اس کے ساتھ بیٹھک، اس کے ساتھ مجالست نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجالست اہل الدین شرف الدنیا والآخرہ، دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اہل دین کی صحبت، اہل دین کی محفل، یہ دنیا اور آخرت کا شرف ہے۔ دنیا میں بھی بزرگی اور شرف اور آخرت میں بھی بزرگی اور شرف وہ اہل دین کی صحبت ہے۔ دیندار لوگوں کے ساتھ دوستی لگاؤ، دیندار لوگوں کے ساتھ تم بیٹھا کرو۔ شیخ سعدی نے بڑے خوبصورت چند اشعار کہے تھے کہ گلی خوشبوئی در حمام روزی، رسید از دست محبوبی بے دستم۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حمام میں ایک خوشبودار مٹی مجھے میرے ایک دوست نے دی۔ میں حمام میں تھا تو ایک مٹی دی جس سے بڑی خوشبو آ رہی تھی۔ بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ ازبوئے دل آویز تو مستم۔ کہتے ہیں میں نے اس مٹی سے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری دل آویز خوشبو نے مجھے مست کر دیا۔ بے گفتہ من گلی نہ چیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم۔ وہ مٹی کہنے لگی کہ میں تو وہی مٹی ہوں، ناچیز مٹی ہوں، لیکن میں نے کچھ وقت گزارا ہے ایک پھول کی صحبت میں ایک پھول کے ساتھ رہی ہوں۔ جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ کہتا ہے کہ اس پھول کی صحبت میں چونکہ میں رہی ہوں تو اس پھول نے، اس کے جمال نے میرے اندر یہ اثر کر دیا کہ میرے اندر بھی وہ خوشبو پیدا ہو گئی، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی اور وہی خاک ہوں جو پہلے تھی۔ اس لیے کہتے ہیں صحبت سہل ترا سہل کند اور صحبت تحل ترا تحل کند۔ نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بناتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بناتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لا تجالس الموتى فتموت قلوبکم، مردوں کے ساتھ نہ بیٹھو، مردوں کے ساتھ ہم نشینی، مردوں کی صحبت محفل اختیار نہ کرو ورنہ تمہارے دل بھی مردہ ہو جائیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ یہ موتا کون ہے، یہ مردے کس کو کہا؟ فرمایا الموتا المتولہون بالدنیا۔ فرمایا موتا وہ لوگ ہیں جو صرف دنیا میں اور دنیا کی محبت میں غرق ہیں، جن کا ہدف مقصد صرف پیسہ کمانا ہے اور دنیا میں عیش و عشرت کرنا ہے، جو دنیا کے عیش و عشرت میں لہو و لہب میں غرق ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، دنیا 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 جن کا ہدف اور مقصد ہے۔ فرمایا ان کی صحبت جو ہے وہ تمہارے دلوں کو بھی مردہ کر دے گی
اور امام سجاد علیہ السلام فرماتے تھے ایاکم و صحبت العاصین، کبھی گناہ گاروں کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو۔ بلکہ ایک حدیث بڑی خوبصورت فرمایا معصوم نے کہ اگر تم کسی شخص کے بارے میں نہیں جانتے، اس کا دین، اس کا عقیدہ، اس کا عمل، اس کا طرز زندگی، معاشرت کیا ہے، کسی شخص کے بارے اگر نہیں جانتے تو فرمایا اس کے دوستوں کے بارے میں اگر تم جان لو تو پھر اس کے بارے میں رائے کرنا آسان، قائم کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان کا بھی وہی نظریہ ہو جاتا ہے، وہی طریقہ، وہی عمل، وہی طور طریقے جو اس کے دوست کے ہوتے ہیں۔ انسان دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اگر اس کے دوست اچھے ہیں، نیک ہیں، تو سمجھ لو کہ وہ شخص بھی نیک اور صالح، اور اگر اس کے دوست برے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ وہ شخص بھی کوئی اچھا نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ جس شخص کی صحبت، جس شخص کی دوستی، جس شخص کی ہم نشینی دین و دنیا کے لیے فائدہ مند نہ ہو تمہارے لیے، اس کی صحبت اور ہم نشینی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرمان معصوم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔